ٹو مائی چینل. آج ہم بات کریں گے نمس کی جو پہلی لسٹ لگ چکی ہے میرٹ لسٹ جو آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کی MBBS PDS کی. تو آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو فی الحال MBBS کی لسٹ لگنا سٹارٹ ہوئی ہیں. جو BDS کی لسٹ ہیں وہ بعد میں لگیں گی اور جو کلاسز MBBS کی وہ 13 جنوری 2025 سے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی. جیسا کہ 9 دسمبر کو پہلی انہوں نے پرویژنل میرٹ لسٹ لگائی تھی. اس کے بعد 12 کو ان کی پہلی میرٹ لسٹ اپلوڈ کر دی گئی اور جو ٹاپ 500 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اوپن میرٹ لسٹ کے وہ بھی انہوں نے شیئر کر دی ہے اور فارن کینڈیڈیٹس کی بھی لسٹ شیئر کر دی گئی ہے. اور ٹوٹل کینڈیڈیٹس دیکھیں گے کتنے ہیں اس بار MBBS کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں, اور فارن سیٹ پہ کتنے ہیں اور اوپن میرٹ میں, اور کلوزنگ میرٹ کتنا ہے پہلی لسٹ کے اکارڈنگ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. اس سے پہلے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں. کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اور اگر آپ نے اپنی فائنل میرٹ پوزیشن چیک کرنی ہے تو اس لنک کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, اور اس کا لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں. تو یہاں پر آپ نے CNIC پہ آ جانا ہے. ادھر اوپر آپ اوپن میرٹ یا فارن یہ سلیکٹ کر لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ادھر CNIC ٹائپ کریں گے, کیپچا فل اپ کر کے چیک فائنل میرٹ پوزیشن چیک کر سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کی اسپیسیفک پوزیشن کیا ہے, کہ آپ کا میرٹ نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اسے آپ کر سکتے ہیں چیک. اور اگر ہم دیکھیں کہ پہلی میرٹ لسٹ کے اکارڈنگ کیا میرٹ ہے اوپن میرٹ سیٹس کا, تو فرسٹ سلیکشن لسٹ جو MBBS کی ہے اوپن میرٹ کی, تو یہ اوپن میرٹ کی بھی ہے فارن کیٹیگری کی بھی ہے. تو یہ آپ نے دونوں کو احتیاط سے دیکھ لینا ہے. تو پہلے میں اوپن میرٹ کی چیک کروں گا, اور اوپن میرٹ کے کیس میں انہوں نے ٹاپ 500 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا ہے, جبکہ جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں فارن کے وہ سارے ہی لسٹ میں سلیکٹ کر دیے رہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو پہلی تو لسٹ آئی ہے 500 کینڈیڈیٹس کی اوپن میرٹ کے کیس میں, اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے گئے ہیں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ان 500 میں سے ہی فل اپ ہو جاتے ہیں, اور اگر ان میں سے بھی اسٹوڈنٹس فل نہ ہو جو 30-40 آلموسٹ سیٹس ہوتی ہیں, تو پھر 500 سے جو بعد میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میل وغیرہ کرتے ہیں, جو ویلنگ ہوتا ہے اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم کوئی 111 پہ آئی تھنک سو جو سیٹس فل ہو چکی تھی, 111 113 اسی رینج میں. مطلب کہ 500 تک نہیں جاتی لسٹ تو بچے سیٹ سیکور کر لیتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس کو پریفر کرتے ہیں. AMC راولپنڈی میں ایڈمیشن کے لیے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس فیلنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو 500 کی لسٹ ہوتی ہیں تو آلموسٹ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اسی کے اندر سے اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو 500 کی لسٹ میں اگر ہم کلوزنگ میرٹ دیکھیں تو دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اپلائی کیا ہے. یہ صرف 500 بچہ کو نکالتے ہیں کیونکہ 30-40 سیٹیں ہیں. ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ تقریباً انہی میں سے ہو جائے گا ایڈمیشن. دیکھیں اگر ایک لسٹ میں بچے اپلائی لسٹ میں نام آیا ہے, میں آپ کو سارا پروسیس بتا دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے لسٹوں کا, کیونکہ کافی زیادہ بچوں کو نہیں سمجھ. تو دیکھیں 500 پر کلوزنگ میرٹ 90.7956 ہے. دیکھیں ان میں سے کسی کا داخلہ نہیں ہوا, یہ انہوں نے ویسے ہی ٹاپ 500 بتا دی ہیں. اب کچھ بچے کہیں گے ہمارا نام نہیں آیا, تو وہ آپ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میرٹ نمبر چیک کریں, آپ کا میرٹ نمبر کون سا ہے, اگر 600 ہے 700 جو بھی ہے. اور باقی ان 500 میں سے ہی چانسز ہیں کہ بس انہی کا ایڈمیشن ہوگا, آگے جانے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی, لسٹ نہیں لگے گی, کیونکہ پہلے ہی وہ 30-40 سیٹیں ہیں, تھوڑی سی وہ فل اپ ہو جاتی ہیں. باقی اگر سیٹیں بچ جائیں, بچے نہ سیٹ سیکور کریں تو 500 سے بعد میں بھی چل سکتا ہے. اوپن میرٹ میں چیک کرتے ہیں کتنا کلوزنگ میرٹ ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میرٹ کے کیس میں انہوں نے 27 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیا, مطلب کہ 27 سیٹیں ہیں اوپن میرٹ کی. تو 27 سیٹیں اوپن میرٹ کی ہیں, تو آپ خود ہی دیکھ لیں ٹاپ کے جو 27 تک کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہیں. اب ان میں سے جتنے اسٹوڈنٹس فیس سبمٹ کروائیں گے, لاسٹ ڈیٹ اس کی 17 دسمبر ہے, اس کے بعد ان کو کوئی چانس نہیں ہے. 17 دسمبر تک اگر یہ فیس سبمٹ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ایک تو 2 اسٹوڈنٹس کرواتے ہیں ایگزامپل, 25 سیٹیں خالی ہیں, نیکسٹ 28 سے آن ورڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا. تو اسی طرح یہ پروسیس چلتا رہے گا. 94.86 تک اس کا کلوزنگ میرٹ ہے پہلی لسٹ کا, جبکہ میرٹ سٹارٹ ہو رہا ہے 96.9530 سے, اور بعد میں بھی سیٹیں خالی ہوتی رہتی ہیں, اسٹوڈنٹس شفل کر جاتے ہیں اپنے پروونس میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جن اسٹوڈنٹس کا نیم آیا ہے تو آپ ان تک ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی جاننے والے نے اپلائی کیا ہوا تھا تو ویڈیو کا لنک اس کو شیئر کر دیں, کیونکہ ڈسکرپشن میں نے لنک دے دوں گا. اور یہ لسٹ آپ یہاں سے دیکھ لیں, اگر کسی کا نام ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے, یا کسی کا میرٹ 94.8636 کی رینج میں ہے تو اس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے.
جن نمس گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، اس میں صرف ایک کالج ہے، اور یہ 17 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے فیس سبمٹ کرانے کی، ٹھیک ہے، اور ان کو میل وغیرہ بھی آگئی ہوگی، سارا وہ آپ نے ادھر سے چیک کرنا ہے۔ ود ان دا ڈیو ڈیٹ سلیکشن ول بی، اگر اس کے بعد آپ چاہیں گے تو سلیکشن نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ فارن کی بات کرتے ہیں، تو فارن کی میں اوور آل کینڈیڈیٹس دیکھ کے آپ کو بتا دوں کتنے ہیں، بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور 27 سیٹس اوپن میرٹ کی ہیں، 23 سیٹس فارن کی ہیں، اور فارن کی سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں 96 کینڈیڈیٹس ہیں، ان کا 59.29 تک گیا ہے میرٹ، دیکھیں بہت ہی کم میرٹ جاتا ہے ان کا۔ اور ریڈ کلر میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس مسنگ ہیں، 3-4 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں 67 پہ 58 پہ، یہ ڈاکومنٹس اپنے لازمی میل کے تھرو کلیئر کروائیں یا کنٹیکٹ کریں۔ نمس میں 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں، باقی یہ دیکھیں ان کا 88 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے میرٹ، اور یہ اوور آل لسٹ ہے جس میں سارے فارن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس نے اپلائی کیا ہے ان سب کے نام ادھر موجود ہیں۔ باقی لسٹ میں کتنے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں، 23 سیٹس ہیں، تو اس میں تو چانسز ہے سب کو موقع ملے گا۔ اور پہلی جو لسٹ ہے فارن کیٹیگری کی، اس میں 23 کینڈیڈیٹس ہیں، تو اس کا کلوزنگ میرٹ پہلی لسٹ کا ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے، تو 79.9955، مطلب کہ اس رینج میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں فارن کے سب کو چانس ہے، مل چکا ہے، مطلب ان کی سلیکشن ہو چکی ہے، نام لسٹ میں آ چکا ہے، 17 دسمبر تک فیس سبمٹ کروا کے اپنا سیٹ سیکور کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے کے سینڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اگر کسی نے اپلائی کیا ہے تو یہ میں نے زوم کر دیا، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس 88 سے لے کر 79۔ تو نیکسٹ میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ اگر 23 میں سے 3 اسٹوڈنٹ سیٹ سکور کرتے ہیں، 20 سیٹس اسٹل باقی ہوں گی، تو 24 سے لے کر آگے فردر 20 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر دیے جائیں گے 53 تک۔ تو اسی طرح یہ پروسیس چلتا ہے، جب تک یہ اسٹوڈنٹ سارے سیٹیں نہیں فل ہو جاتی تب تک لسٹیں لگتی رہتی ہیں، یہ کوئی نہیں ہوتا کہ 2 لسٹیں لگیں گی 3 لگیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ 13 جنوری کو کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی MBBS کی، جبکہ BDS کا پروسیس بھی کچھ ہی دنوں میں سٹارٹ ہوگا، تو 27 جنوری کو BDS کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اور باقی تو اپلائی وغیرہ تو آپ نے کیا، باقی نمس پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا بھی ایڈمیشن کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا۔ نمس کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کی تو ان کی 16 دسمبر کو پروویژنل لسٹ لگے گی، جبکہ MBBS کی لسٹ ہے اور BDS کی دونوں ایک 20 دسمبر کو لگے گی MBBS کی، جبکہ ایک منتھ کے گیپ کے بعد BDS کی لسٹیں 20 جنوری کو لگیں گی، مطلب کہ 16 دسمبر کے ہی 3-4 دن بعد پرائیویٹ سیکٹر کی لسٹیں بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو ان کی کلاسز بھی 13 جنوری سے سٹارٹ ہیں MBBS کی، جبکہ 10 فروری سے BDS کی کلاسز سٹارٹ ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں۔ تو باقی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل سے کنیکٹ رہیں، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ واٹس ایپ کا گروپ جوائن کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور باقی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ لسٹوں وغیرہ کا سمجھ نہیں آتی، تو کمپلیٹ پروسیس کے لیے فالو اپ کے لیے اپلائی سے لے کر اینڈ ایڈمیشن تک اگر آپ کمپلیٹ گائیڈنس چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا، وہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔